ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بعد اشرف الانبیاء قربہ رسول اللہ کے ساتھ کیا، حال رسول اللہ کے ساتھ کیا۔ رسول سے منسوب عصا ہو تو اس کا تو احترام ہوا، لیکن نصر رسول کو کبھی جلا وطن کیا گیا، کبھی قید کیا گیا، کبھی بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ بے شمار وہ ظلم تو کرنے والوں نے کیا، لیکن آج بھی اور اہل بیت کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری، کہ جس کا ایک جلوہ یہ نظر آتا ہے کہ دشمنان نے اہل بیت کا مختلف طریقوں سے دفاع کیا جاتا، اور اسی کی ایک جھلک جو نظر آتی ہے، دفاع کیا جاتا ہے کھل کے، اور کم سے کم یہ کام کیا جاتا ہے کہ ان جرائم کو چھپایا۔ اور ہم میں اور دیگر مذاہب اسلامی میں اس معاملے میں جو ایک اہم ترین فرق ہے وہ یہی کہ ہم قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم کو برابر نہیں، اور اتنی بات تو واضح ہے کہ اہل بیت کا مقابلہ تو کسی سے بھی نہیں، نہ جناب سیدہ کا مقابلہ کسی سے ہے، نہ مولا امیر المومنین کا مقابلہ کسی سے۔ اب عموماً جناب سیدہ کے دشمنوں کا بھی دفاع کیا جاتا ہے، اور اگر کم سے کم کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ان مصائب کو چھپائے اور جھٹلائے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کسی دشمن کے جرائم کو چھپاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تو نرم گوشہ ہے دشمنوں کے لیے، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ چھپایا جائے، اور چھپایا کیوں جائے اس جانب بھی توجہ رہے، اور اس میں تمام مومنین کو بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اہل بیت کا دفاع کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو اہل بیت کے خلاف بولے اس سے بہتر وہ ہے کہ جو اہل بیت کے عبر میں بولے، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا، بلکہ اس کو دعوت دینی چاہیے صراط مستقیم کی، کہ جن کے تم یہ فضائل بیان کر رہے ہو، سچ بیان کر رہے ہو یا جھوٹ بول، تو پلٹ کے کہے گا نہیں میں تو اہل بیت کا عاشق ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ یہ چڑھانے کے لیے، یہ ایریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ بھی صراط مستقیم پر چلے، تاکہ وہ بھی حوض کوثر تک پہنچے، اور جو عمل وہ انجام دے اس کا صحیح ہو۔ تو پھر ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ جن کے تم اتنے فضائل بیان کر رہے ہو، کیا ان سے حرام و حلال لیتے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں، تو کیا غسل ان سے لیا، یا وضو ان سے لیا، یا نماز ان سے لی، یا حرام حلال ان سے لیا؟ تو سب سے بڑا جو پرابلم نظر آئے گا وہ یہاں پر نظر اہل بیت کو مان رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہے، لیکن حرام و حلال ان سے نہیں لے رہے۔ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اہل بیت کا حق پامال ہوا، لیکن پامال کرنے والوں کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ ان چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، اور سامنے والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ تم بھی اپنے آپ کو دھوکہ کہہ دینا کہ مولا علی سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ فضل تھا، ان کے بعد ائمہ اہل بیت سب سے زیادہ عظیم تھے ہر اعتبار سے، یہ کہہ کر تم بری و ذمہ نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ پھنس جاتے، کیونکہ تمہیں بھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اور روز قیامت بھی تم سے سوال ہوگا اگر سب سے زیادہ علم ان کے پاس لہذا شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا مالکی ہوں یا حنفی ہوں، یہ سب سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ مرتبہ۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا یہ بات کرنے والا یا منافق ہے، اور دونوں صورتوں میں ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، اور دونوں صورتوں میں ہمیں اس کی اصلاح کرنی۔ اس سے کہا جائے گا کہ ایک جانب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا زیادہ علم تھا، ان کا زیادہ فضل تھا، وہ ائمہ اہل بیت میں سے تھے، تو تم نے کیوں ان کے مقابلے میں فقہ بنانے والوں کو سپورٹ کیا؟ کیوں ان سے تم نے؟ اور یہ سوال واقعا ہمیں کرنا چاہیے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس لیے نہیں کہ سامنے والے سے بحث کرنی ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو اریٹیٹ کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ فلانی یونیورسٹی سب سے اچھی ہے، لیکن میں پڑھوں گا اس یونیورسٹی میں کہ جو سب سے کم ہے، تو کیا اس کو ہم آفس میں یا اسکول میں چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یعنی واقعا اس کو ٹوکیں گے نہیں؟ میں کیا ہو گیا ہے؟ ایک جانب اقرار کر رہے ہو کہ یہی قریب ہے، یہی اچھی ہے، یہی جانا آسان ہے، لیکن تم جا رہے ہو دوسری جگہ۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے بھی اسی تعصب کی وجہ سے جو ان کا مقام اور مرتبہ کبھی کبھی وہ زبان پہ آیا، لیکن ان کا حق ادا نہیں۔ مثال کے طور پر روایتیں بنائی گئیں، خذوا دینکم من حمیرہ، کہ دین جو ہے وہ حمیرہ سے لو۔ حمیرہ کون؟ یہ لقب تھا خلیفہ سیاسی اول جناب ابوبکر کی صاحبزادی کا جو زوجہ رسول تھی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ام المؤمنین کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے، ام المؤمنین کے جو معنی تمام شیعہ سنی نے کیے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، صرف اتنا ہے کہ ان سے شادی نہیں ہوتی، اور خصوصاً اب کہا جاتا ہے جی مومنین کی ماں کا بڑا مقام ہوگا، یہ کہا جاتا ہے نا، تعصب کی بات نہیں ہے۔ مومنین کی ماں اگر
واقعاً بھی مان لیا جائے. اب بس صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی نہیں, کیونکہ طلحہ جو جناب عائشہ ایک کزن تھے, انہوں نے در حقیقت ایک شور مچایا تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد میں شادی کروں گا. کس سے؟ جناب عائشہ. اور یہ بات اشرف الانبیاء کی شان کے خلاف تھی. مثلا کسی بھی انسان کے لیے کہا جائے تم مرو گے تو میں شادی کروں گا, یا یہ مرے گا تو میں شادی. پھر یہ آیت نازل, اور اس کے بعد شادی کرنا اشرف الانبیاء کی ازواج سے جائز نہیں رہا. اور اس ناجائز قرار دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا امہات المومنین. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصل معنی بھی لے لیے جائیں, تمام مومنین کی ماں, یہ کہاں لکھا ہے کہ مومنین کی ماں خود مومنہ ہو؟ جب اشرف الانبیاء کی ماں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے, حضرت آمنہ کے بارے میں کتب اہل سنت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ کہ وہ کافر ہے. بابا جب اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کی ماں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کے ماننے والوں کی ماں کے لیے اتنی کیوں آپ میں شدت ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہوں گی یا مومن؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں. ٹائٹل کے جو معنی نکالے جاتے ہیں, جب اشرف الانبیاء کی سگی ماں کو آپ مسلمان نہیں مان رہے, اور ہم میں اور ان میں جو اہم ترین فرق ہے کہ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو اہم ترین موضوع ہے اس میں یہی ہے کہ انبیاء کے ماں باپ جو ہیں, انبیاء جب پیدا ہوتے ہیں تو موحد ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں, مشرک سے نہیں ہوتے. جبکہ اہل سنت میں زور لگایا جاتا ہے, شدت دکھائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ کافر, حضرت آمنہ معاذ اللہ کفر کی نسبت دی جائے. اور اشرف الانبیاء کے بارے میں بھی اہل سنت میں یہ ہے, یاد رکھیں, ہم نہیں کہتے سب کہتے ہیں, لیکن ایک اچھی بڑی تعداد کہتی ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی 40 سال تک کافر تھے. اگر ساری دنیا میں شور مچاتے ہیں توہین رسالت کا, تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ توہین رسالت کا جو شور ہے در حقیقت اہل سنت نے ایک پورا شور مچایا ہے تاکہ ان پر کوئی اٹیک. سب سے زیادہ توہین رسالت خود کتب اہل سنت, وہ سامنے والے کو ڈراتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سب سے زیادہ توہین امہات المؤمنین, توہین صحابہ اور اختلاف صحابہ کتب اہل سنت میں بیان. لیکن ان کا ایک موضوع ہے کہ اصحاب اور امہات المؤمنین کی جنگوں کو, نفرتوں کو, قتال کو, گالی گلوچ کو, ان چیزوں کو بیان نہ کرو, ہیں بیان نہ کرو. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ توہین رسالت تو ہمارے یہاں بھری پڑی ہے نہیں کتب اہل سنت, لیکن بیان تم کرو گے تو ماریں گے. ہم ختم بخاری کر کے اپنے لڑکوں کو بتائیں گے کہ اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی, لیکن اگر کوئی عیسائی بات کرے گا تو اس کو ماریں, یہودی بات کرے گا تو ماریں, سلمان رشدی کتاب لکھے گا تو اس کو ماریں. یہ بھی یاد رکھیں کہ سلمان رشدی کتاب کا جو مین آئیڈیا ہے اس کے بارے میں ہم عنقریب ایک تفصیلی گفتگو کریں گے, وہ ہے حدیث غرانیق, کہ معاذ اللہ خود بخاری اور بہت ساری کتب کے مطابق بخاری میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا, باقی کتابوں میں تفصیل سے, اور تفسیر طبری میں تقریباً 34-35 طرق بیان ہوئی ہیں. اور ابن حجر کے بقول اور بعض علماء کے بقول کہ کسی روایت کی اتنی زیادہ طرق ہونا, خصوصاً اس کے بارے میں کہا ہے, اس کا صحیح ہونے کی علامت. لیکن اگر یہ موضوع ہمارے ہاں ہوتا, بخاری کا اہم ترین موضوع ہے کہ معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش, لیکن اگر یہی جملہ کوئی ہندو کہتے پاکستان میں تو آپ شور, عیسائی کہتے تو آپ شور مچا دیں. کیوں شور ہے؟ تاکہ ہماری جانب کسی کو بولنے کی طاقت یا جرت نہ ہو, تو اس کے لیے لوگوں کو مصروف کر کے رکھ, توہین صحابہ, توہین اسلام, توہین قرآن, سارے ایکٹ بنا کے لوگوں کو مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ عرصے چل نہیں پائے گا. اور پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ والی بات ہے کہ یہ توہین صحابہ کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں. ہمیں ان کے یہاں توہین رسالت کھول کے دکھانی, ہمارے بعض افراد کو مقدمے ان کی کتابوں پہ دائر کرنے ہوں, تب جا کے یہ ان کا یہ جوش ہے, جو ولولہ ہے, وہ کنٹرول ہو. تو جناب سیدہ کے حق کو بھی ایسے ہی پامال. اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ اشرف الانبیاء آ کے آئے تطہیر کی تلاوت اور سلام فرماتے ہیں, السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ, اور جناب عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں, ہا ہن الفتنہ ہا ہن الفتنہ ہا ہن الفتنہ ومن حیث یطلع قرن الشیطان, یطلع قرن الشیطان, کہ یہاں فتنہ ہے, یہاں فتنہ ہے, یہاں فتنہ ہے, اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے. لیکن یہ آپ بیان نہیں کر سکتے. اب آپ تصور کریں کہ جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ آیت تطہیر کی تلاوت دروازے پہ جا کے ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد واپسی پر جناب سیدہ کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جس دروازے پہ اشرف الانبیاء یہ فرما رہے ہیں وہاں سے دین نہیں لیا جا رہا. کہاں سے دین لیا جا رہا ہے؟ کہ جس دروازے کی جانب اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ہا ہن الفتنہ, یہاں فتنہ ہے, یہاں فتنہ ہے, یہاں فتنہ ہے. اور مسلم کے بخور رأس الکفر, کفر کا سرغنہ. اور پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ والی بات ہے کہ یہ توہین
صحابہ کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہمیں ان کے یہاں توہین رسالت کھول کھول کے دکھانی، ہمارے بعض افراد کو مقدمے ان کی کتابوں پہ دائر کرنے ہوں، تب جا کے یہ ان کا یہ جوش ہے، جو ولولہ ہے، وہ کنٹرول ہو۔ تو جناب سیدہ کے حق کو بھی ایسے ہی پامال۔ اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ اشرف الانبیاء آ کے آئے تطہیر کی تلاوت اور سلام فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اور جناب عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ہا ہن الفتنہ، ہا ہن الفتنہ، ہا ہن الفتنہ ومن حیث یطلع قرن الشیطان، یطلع قرن الشیطان، کہ یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے، لیکن یہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اب آپ تصور کریں کہ جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ آئے تطہیر کی تلاوت دروازے پہ جا کے ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد واپسی پر جناب سیدہ کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس دروازے پہ اشرف الانبیاء یہ فرما رہے ہیں وہاں سے دین نہیں لیا جا رہا۔ کہاں سے دین لیا جا رہا ہے؟ کہ جس دروازے کی جانب اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ہا ہن الفتنہ، یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے۔ اور مسلم کے بخور رأس الکفر، کفر کا سرغنہ۔ لیکن کمال کی بات ہے مسجد نبوی میں اشرف الانبیاء کھڑے ہو کر اشارہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث تو صحیح ہنس بھی گئے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے نا، یہ عراق کی جانب کر رہے تھے کہ وہاں سے شیعوں کا فتنہ ہو۔ یعنی واقعی کتنی عجیب بات ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کتاب بیان کر رہی ہے الی بیت عائشہ، بعض جگہ ہے نحو مسکن عائشہ، اور بعض جگہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو رافضیوں کا فتنہ عراق سے نکلا ہے تو عراق کی جانب، جبکہ جس سمت میں اشرف الانبیاء کھڑے ہیں اور اشارہ سامنے کی جانب کر رہے ہیں، اور عراق جو ہے وہ دوسری سمت میں، اس کے بارے میں تفصیلی ہمارا ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کی یہ فضائل ہے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے خذوا دینکم من۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی خاص بغض ہے نا، ہمیں واقعا نہ کسی سے بغض ہے نہ وہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اشرف الانبیاء نے کس کی جانب بھیجا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعد اشرف الانبیاء کس کا کیا ایکشن۔ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں، ہاں ہیں طرفدار، لیکن بلا وجہ نہیں ہے، اور یہ کہ جی ہم کسی کے مخالف ہیں تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا خواہش ہے اور اشرف الانبیاء کی کیا خواہش ہے، اللہ کا کیا حکم ہے اور اشرف الانبیاء کا کیا حکم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔